پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف اٹھائے گا۔ فاصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ ان لوگوں کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ النور۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بیماری کسی وقت تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور کبھی گناہوں کی معافی کا موجب بنتی ہے، لیکن ہر بیماری کو دیکھ کر انسان یہ نہ سمجھ لے کہ وہ گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ بیماری اس کے لیے آزمائش ہو سکتا ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہو، اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک سورہ شعراء میں فرماتے ہیں ترجمہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَلَا تُعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کا ساتھ مت دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تمہیں سر بلند اور فتح یاب ہوگی اگر تم سچے مومن ہو۔ سورہ آل عمران۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے تمام ٹھکانوں سے بھی واقف ہے۔ سورہ محمد۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو تم اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وہ اپنی طرف آنے والا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ سورہ کہف۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں میں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کا رویہ اپناؤ، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب
تو جو خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ القصص۔